خواتین و حضرات السلام علیکم، اور سنائیں آپ کا کیا حال ہے؟ میری دعا ہے مالک کائنات آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ آئیے اب 12ویں پارٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ صحرا کے باہر ایکسچینج والی عمارت مکمل ہو چکی تھی۔ خیال نہیں تھا بلکہ یقین تھا کہ جنات یہاں تک رسائی حاصل نہ کر سکیں گے۔ وہ کسی قسم کی مداخلت نہ کریں گے اور ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ ایکسچینج کی تعمیر نقشے کے مطابق ہوتی رہی تھی۔ مزدور دن رات کاموں میں مصروف رہے تھے۔ یہ کام تقریباً 8-9 ماہ تک جاری رہا۔ آفس ملازمین نے کام شروع بھی کر دیا تھا۔ چھت پر دور تک فضا کو واچ کرنے والے طویل کمر ٹاوروں پر جدید مشینری، کمروں میں LED سکرینیں اور دوسرے آلات نصب کر دیے گئے تھے۔ کام کا آغاز بھی ہو گیا تھا۔ کچھ پیش رفت بھی ہوئی تھی۔ کبھی کبھار سکرینوں میں جنات کے سایوں کے عکس بھی نظر آنے لگے اور سونے کی اینٹوں کے دھندلے عکسوں کے آثار بھی ظاہر ہونے لگے۔ اسی بلڈنگ میں عاملائیں اور ان کے چیلے ریاستوں میں مصروف بھی ہو گئے۔ ہوا یوں کہ ایک رات ملازمین کی طرف سے عمارت کی چھت پر ایک جشن کا اہتمام کیا گیا کہ یہ عمارت اور اس کے آس پاس کا علاقہ جنات کی آفات سے محفوظ ہے اور یہاں سے جنات کی سرگرمیاں بھی واچ کی جا سکتی ہیں۔ عمارت کی چھت کھچا کھچ مہمانوں سے بھری ہوئی تھی۔ ہر طرف پر رونق چہرے موجود تھے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے جو کہ ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ ان میں کئی سنار اور مارکیٹ کے کئی عہدیدار بھی شامل تھے۔ چھت کے ایک کونے میں شرکائے محفل کو شراب بھی مہیا کی جا رہی تھی، جس کے لیے ایک طویل قطار بنی ہوئی تھی۔ یہ قطار زیادہ مہمانوں کی وجہ سے بنی تھی۔ ہر چیز روشنیوں کی آب و تاب سے جگمگا رہی تھی اور چھت رنگ و نور میں سجی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ اچانک بجلی چلی گئی اور جنات نے وقفے سے چھت پر ریت کے بڑے بڑے تودے پھینکنے شروع کر دیے۔ پہلے تو سب یہی سمجھے یہ بہلا میں کوئی ریت کا طوفان اٹھا ہے۔ جب سمجھ آئی کہ یہ ریت تو بڑی مقدار میں جنات کی طرف سے تودوں کی شکل میں گرائی جا رہی ہے، تو سب سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنے لگے۔ ریت کی دھند میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لہذا بگدڑ مچ گئی۔ بگدڑ میں کئی عورتیں اور بچے چیختے چلاتے ہوئے چھت سے دائیں بائیں گر گئے اور کچھ لوگ سیڑھیوں سے بھاگتے ہوئے زخمی ہو گئے۔ اس بے وقت کے شور و غوغا سے عورتوں اور مردوں کی آوازیں گڑبڑ ہو رہی تھیں۔ بے دردی سے مارے خوف کے چھت سے گرنے والے چند عورتوں اور مردوں کو محسوس ہوا کہ چند کھردرے ہاتھ ان کو گرنے سے بچانے کے لیے سہارا دے رہے تھے۔ یہ بات شرکائے محفل نے بھی محسوس کی، لیکن مجھے ایسے محسوس ہوا تھا مجھے بھی کسی نے دھکا دیا تھا، لیکن رش ہونے کی وجہ سے میں نے خود کو بچا لیا تھا، لیکن میں سیڑھیوں سے بھاگتے ہوئے زخمی ہو گیا تھا۔ یہ بات حیران کن تھی۔ کوئی عاملہ اور ان کے چیلے نہ تو اوپر سے گرے اور نہ ہی زخمی ہوئے۔ رات کو میں اپنے کمرے میں بیٹھا مالک کائنات سے دعائیں مانگنے میں مصروف تھا، کیونکہ زندگی بد نصیبی کے راستے پر چلی جا رہی تھی۔ میں نہ تو کسی کو اپنی ذمہ داری سونپ سکتا تھا اور نہ ہی کسی کو کوئی وصیت کر سکتا تھا، کیونکہ کچھ پاس نہ ہوتے ہوئے میرا ہر کام لوگوں کو پست نظر آتا تھا۔ میری مثال ایسے تھی کہ کلاش ہو کر اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ اب دنیا میں سر بلندی صرف ایک خواہش بن کر رہ گئی تھی۔ سب کچھ زائل ہو چکا تھا۔ رات کو میں اپنے کمرے میں بیٹھا مالک کائنات سے دعائیں مانگنے میں مصروف تھا، کیونکہ زندگی بد نصیبی کے راستے پر چلی جا رہی تھی۔ میں تو کسی کو اپنی ذمہ داری سونپ سکتا تھا اور نہ ہی کسی کو کوئی وصیت کر سکتا تھا، کیونکہ کچھ پاس نہ ہوتے ہوئے میرا ہر کام لوگوں کو پست نظر آتا تھا۔ میری مثال ایسے تھی کہ کلاش ہو کر اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ اب دنیا میں سر بلندی صرف ایک خواہش بن کر رہ گئی تھی۔ سب کچھ زائل ہو چکا تھا۔ جو پاس بچا تھا وہ بھی تیزی سے زائل ہو رہا تھا۔ جیسے ہر زندہ کا انجام فنا ہے، موت کے منہ میں جانے والا واپس نہیں آتا۔ جو زندہ ہے وہ بھی اسی سفر پر گامزن ہے۔ شیطان کئی روز سے میرا ایمان متزلزل کرنے میں مصروف تھا۔ دعائیں مانگتے مانگتے صبح ہو گئی۔ میری رات سخت اذیت میں گزری تھی۔ میں مزے سے سونا چاہتا تھا، ایسی نیند جو سانے سے پہلے مجھے آیا کرتی تھی۔ پیچھا کرنے والا آسے بہت بڑی زحمت بن گیا تھا۔ پریشانیوں سے چھٹکارے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ چہرے پر غمناکی اور خوف کی جھلک نمایاں رہتی تھی۔ من ہی من میں آگ جلتی رہتی تھی۔
میری خوشیوں سے آباد دنیا بے آباد ہو کر رہ گئی تھی۔ نیند مجھ سے کوسوں دور بھاگ جاتی تھی۔ میں اچانک جاگ پڑتا تھا۔ اچانک میری آنکھ لگ گئی۔ اس آسیب کی آنکھیں پنے کی طرح چمک رہی تھی۔ اس سے جان چھڑانا اندھیرے میں راستہ ڈھونڈنے کے مترادف تھا۔ خواب میں میرے خیالات دشمن بن کر ظاہر ہونے لگے کہ کسی نے ڈور بیل دبائی۔ گھر میں میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ تمام ملازمین کئی ماہ سے تنخواہ میں نہ ملنے سے خدمت گاری چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اس بھیانک خواب سے جاگتے ہی میں درام سے بستر سے فرش پر گرا۔ مجھے کمرے میں کچھ غیر انسانی آوازیں محسوس ہوئیں۔ کچھ سرگوشیوں کی آوازیں بھی تھیں جو میری سماعتوں سے ٹکرائیں۔ میں من ہی من میں سوچنے لگا، کیا زندگی مجھے دھوکہ دے رہی ہے؟ ڈور بیل بار بار بج رہی تھی۔ میں نے خود ہی جا کر دروازہ کھولا تو دروازے پر ایک ساحرانہ شخصیت والی خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ وہ 25-26 برس کی دوشیزہ اپنی مثال آپ تھی۔ انتہائی دلکش دراز قد تھا اس کی لمبی پرکشش آنکھیں تھیں۔ گالوں پر جوانی کے رنگ چڑھے ہوئے تھے۔ آنکھوں میں ذہانت اور آگے بڑھنے کے خواب تھے۔ تمام سراپے کا حسن عروج کی طرف گامزن تھا۔ وہ خوش اخلاق اور باتونی تھی۔ اس کی سنہری رنگت بولتی آنکھیں، چہرے پر اداسی، بول پان اس کی شخصیت پر فدا ہونے کے لیے کافی تھے۔ اس کی سنہری رنگت سے سورج کی کرنیں پھوٹتے ہوئے محسوس ہوتی تھی۔ اس نے پینٹ کے اوپر ٹی شرٹ پہن رکھی تھی اور پاؤں میں لانگ شوز تھے۔ سر پر پی کیپ تھی۔ پی کیپ سے باہر سیدھے بال اڑ رہے تھے۔ خوبصورت لڑکیوں کا جادو تو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ یہ سنہری زلفیں رکھتی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے خون میں حرارت پیدا ہو چکی تھی۔ اس نے سلام کرنے کے بعد پوچھا، کیا آپ ہی مسٹر چاند ہیں؟ جی ہاں، میں ہی چاند ہوں، میں نے جواب دیا۔ کیا آپ نے بینک آف امان میں قرضے کی منظوری کے لیے درخواست دی تھی؟ اس لڑکی نے احتیاط سے پوچھا۔ اس لڑکی کا خلیہ ہی ایسا تھا کہ میں اس کو عام انسانوں میں دیکھتا تو خوشی محسوس نہ کرتا، لیکن ان دنوں تو میں خود ڈپریشن کا شکار تھا۔ اس لڑکی کا چہرہ دیکھ کر خشاش پشاش ہو گیا۔ پھر میں نے دروازہ تیزی کے ساتھ کھولا تھا، جس سے اس کے جسم سے لپٹا ایک خوشبو کا جھونکا میرے ساتھ ٹکرایا تھا۔ مجھے کچھ دیر کے لیے فرحت محسوس ہوئی تھی۔ ان دنوں میرا مرکز فکر قرضے کی درخواست تھی۔ میں نے پوچھا، کیا آپ کے پاس کوئی اچھی خبر ہے؟ اچھی خبر تو کوئی نہیں، لڑکی نے شان بے نیازی سے جواب دیا۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، کوئی بری خبر رہ گئی ہے تو وہ بھی سنا دیں۔ کہتے ہوئے میرے چہرے پر مزید کچھ نہ سننے کی اکتاہٹ نمایاں تھی۔ لڑکی نے ہاتھ آگے کر کے کہا، میرے پاس آپ کے لیے اچھی خبر تو کوئی نہیں، بلکہ بہت اچھی خبر ہے۔ میں نے جذبہ تجسس سے پوچھا، کیسے آئی ہیں آپ؟ اندر آ جائیے۔ میں نے اسے کمرے میں لا کر ایک صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کمرے کی فضا مکمل طور پر شفاف اور پرسکون تھی۔ کمرے میں یہ خوشبو کیسی ہے؟ اس لڑکی نے بیٹھتے ہوئے بے تکلف ہو کر پوچھا۔ پتہ نہیں، آپ محسوس کر رہی ہیں؟ میں نے نہایت شائستگی سے جواب دیا۔ عود کی لگتی ہے، لڑکی نے رکتے رکتے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، اسی کی ہے شاید۔ آپ کیسے آئی ہیں؟ میں نے جواب دیتے ہوئے دوبارہ پوچھا۔ آپ کے متعلق کوئی بات ہے؟ لڑکی نے جواب دیا۔ کوئی ذاتی زندگی کی تو بات نہیں، آپ نے مجھ سے کیا بات کرنا ہے؟ میں نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ آپ نے بینک آف امان میں قرضے کی رقم کی درخواست دی تھی؟ لڑکی نے ہنسی آنکھوں سے پوچھا۔ دی تو تھی، کیا وہ نامنظور ہو گئی ہے؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ نہیں، وہ منظور ہو گئی ہے، بغیر سود کے، کیونکہ اسلام میں سود حرام ہے، اور آپ نے سود سمیت قرضے کی رقم کی منظوری کی درخواست دی تھی۔ آپ کو مبارک ہو۔ اور یہ درخواست منظور بھی اسی لیے ہوئی ہے کیونکہ آپ نے بما سود کے منظوری کی درخواست کی تھی۔ لڑکی نے خود اعتمادی سے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ قرضے کی رقم کی منظوری کا سن کر میری اداس غمگین چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور میرا چہرہ کھل اٹھا۔ میں نے قرضے کی منظوری کی درخواست بما سود کے جان بوجھ کر لکھ دی تھی، حالانکہ میں جانتا تھا بینک آف امان قرضے پر سود لیتا ہی نہیں تھا، اور میں نے ساتھ سود اس لیے لکھ دیا تھا کہ شاید اسی وجہ سے یہ درخواست منظور ہو جائے۔ یہ کتنی دلچسپ غلطی تھی جو میں نے جان بوجھ کر کر دی تھی، جس نے یہ قرضہ منظور کروا دیا تھا کہ میں تو اس قرضے کی منظوری کے لیے سود بھی دینے کے لیے تیار تھا، اور بینک نے مکمل غور و فکر کیا تھا کہ یہ شخص کتنا مجبور ہے جو قرضے کے ساتھ سود بھی دینا چاہتا ہے۔ میں نے بیٹھی ہوئی لڑکی کے سامنے کھڑے ہو کر سینے پر ہاتھ رکھ کر سر جھکاتے ہوئے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ
बड़े अरसे बाद मुझे कोई खुशी की खबर मिली है। इसके साथ ही लड़की ने अपना ब्रीफ केस खोलकर कुछ कागजात मेरे सामने रखकर फिंगरप्रिंट्स और दस्तखत करा लिए और चेक मेरे हाथों में थमाकर खड़ी हो गई। जब लड़की ने ब्रीफ केस खोला तो उसमें से खुद ब खुद खुशबूदार धुआं निकलकर कमरे में गर्दिश करने लगा। धुएं में बाग वाली लड़की का अक्स था। मैं कुछ सोचकर मुस्कुरा दिया। चेक पकड़ते ही उसका शबाब मुझे अपने ऊपर रोशनियां छोड़ता हुआ महसूस हुआ। मेरा खुशी से जी चाहा मैं जी भरकर इससे लिपट कर रोऊं और इसके मुंह को चूम लूं। मैंने मुस्कुराते हुए उसे अपने साथ सेल्फी बनाने की दरख्वास्त की। उसने मुस्कुराकर हामी भर ली। मेरा जी चाहा इस सेल्फी को फौरन फेसबुक पर वायरल कर दूं, लेकिन फौरन ही मैंने कुछ सोचकर ये इरादा मुलतवी भी कर दिया। अचानक मुझे अपनी बीवी का ख्याल आ गया जो मुझ पर जान निछावर करती रहती थी। बाद मैं उसे दरवाजे से बाहर तक छोड़ने गया। जब वो घर से बाहर निकल रही थी तो उसके मोबाइल फ़ोन की बेल की आवाज़ गूंजी और वो किसी से बातें करने में मसरूफ़ हो गई। उसकी बातें जारी थीं कि मेरी बीवी पालकी गाड़ी से उतरकर हमारे पास आकर खड़ी हो गई और हम दोनों को मशकूक नज़रों से देखने लगी कि उसकी गैर मौजूदगी में ये लड़की उसके घर पर क्या कर रही है। वो मुझे इशारे से पूछने लगी कि ये कौन है। मैंने उसे इशारे से कहा ज़रा सब्र करो। इतने में वो लड़की मुझसे बेसब्री से पूछने लगी, क्या कुवैत इराक में है? अरे नहीं बीबी, कुवैत इराक में नहीं, इराक कुवैत में है, मेरी बीवी ने उसकी बात काटते हुए जवाब दिया। वो लड़की फ़ोन पर हाथ रखते हुए कहने लगी, अम्मी तो कहती थी कुवैत इराक में है और आप कह रही हैं इराक कुवैत में है। मैं किसकी बात मानूं? मैंने दोनों को हाथ के इशारे से खामोश कराते हुए कहा, कुवैत इराक में है या इराक कुवैत में है? अरे अहमको, ये दोनों अलग अलग मुल्क हैं। तुम बदलते मौसम की तरह बात तो नहीं बदल रहे चांद, मेरी बीवी पालकी ने नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा। अच्छा ठीक है, मेरा मसला हल हो गया है। ये दोनों अलग अलग मुल्क हैं। थैंक यू, लड़की ने कहा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। बीवी ने पूछा, क्या बात थी? ये लड़की यहाँ क्या कर रही थी? मैंने बीवी को चेक दिखाया। चेक देकर पकड़ते हुए पालकी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट दौड़ गई। जब हम दोनों अंदर आए तो खुद ब खुद दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। ये कैसी अजीब बात थी। मैं चेक मिलने की खुशी उसे हाथ में पकड़े अपने घर के अंधेरी बालकनी में खड़े होकर पैंट की जेबों में हाथ डाले शहर की रोशनियां देख रहा था। मुझे ठीक तरह से याद नहीं मैं इन रोशनियों में क्या तलाश कर रहा था। कुछ तलाश कर भी रहा था कि नहीं, मुझे गाड़ियों के धुओं में डूबी हुई रोशनियां वैसे ही पुरस्कार नजर आ रही थी। कोई टिकटिकी बांधे बगैर आंखें झपकाए मुझे देखे जा रहा था, लेकिन मेरा जहन कहीं और खोया हुआ था। सोने की जिन्नात के पंजे से बरामदगी ना होने की सूरत में मुझे मौजूदा दौर की तमाम साइंसी इजादात और टेक्नोलॉजी बकवास नजर आई। जंगलों और गारों का दौर ज्यादा बेहतर नजर आया जब किसी टेक्नोलॉजी का वजूद नहीं था। इंसानों की पेट भरने के अलावा कोई ख्वाहिशात नहीं थी। इंसान अपने हम असरों में मिल बैठकर खुश रहने के असूलों में खुश रहता था। आज का इंसान खुद को अक्लमंद तरीन समझता है, जबकि उससे कम ज़रफ़ मखलूक शायद कोई नहीं, जो आज भी माजी की तरह शफ़ाक़ है। इन तस्वुरात में मेरे दिमाग के रेशे बुरी तरह उलझ गए थे, क्योंकि मेरी कंपनी के मालो मता की गुत्थी हल नहीं हो रही थी और मैं अनदेखी सोचों में कैद होकर रह गया था। कोई तजवीज़, कोई मंतर काम नहीं कर रहा था। हर नाकाम सोच ने मेरे दिमाग को छल करके रख दिया था। मैं सोच में पड़ गया था, ऐसा क्या है जो मेरे रेगिस्तान के अंदर जाने में ख़ाइल हो रहा है। मैं अपने जहन के में उठने वाले पेचीदा और गुंजलक सवालों से परेशान होकर रह गया था, जो मेरे रेगिस्तान के अंदर जाने में ख़ाइल थे। मुझको ये भी समझ आ रहा था, सहरा के अंदर मौत बैठी है, जो अंदर जाने वाले को दबोच लेती है, बाहर उसे वापस भेजती है जिसको उसे मजनू बनाना होता है। मेरे सामने मौत के भी कई केस थे और दीवानगी के भी अनगिनत। सबसे बड़ा मसला ये था कि सोना कहाँ पड़ा है, एक जगह पड़ा हुआ है या बिखरा हुआ है, रेत के ऊपर है या अंदर मदफून है। वो संदूरनी मुझे किस जगह मिली थी? इन सवालात ने मेरे अंदर उलझने और तशवीश पैदा कर दी थी। मेरे जहन में रेत के ज़रात की उड़ानें, वहशतनाक तन्हाई और भूख प्यास जैसी अबतरी की हालतें भी पेश नज़र थीं। मैं बचपन से इस रेगिस्तान में दाखिल होने वालों के हालात की रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तानें सुनता आया था। मैंने तो इस रेगिस्तान से
جانوروں کو بھی پاگل بن کر باہر آتے دیکھا تھا، جن میں زیادہ تر صحرائی جہاز تھے۔ میرا ذہن لمحہ بلمحہ انہی وسوسوں میں خوار ہوتا رہتا تھا۔ ذہن میں تھا کہ ان وسوسوں کے جال سے دور ہونے میں آتا ہی نہیں تھا۔ سب سے زیادہ پریشر مجھ پر مخالف پارٹی کے دباؤ کا تھا۔ سب کچھ نیلام ہو کر بھی عزت نہیں بچائی جا سکتی تھی۔ ذرا سی غلطی سے عزت سڑکوں پر آ تو گئی تھی۔ سب سے زیادہ غصہ مجھے ان لمحات پر تھا جب میں وہاں رکا تھا اور میں ان لمحات کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ کبھی کبھی مجھے یہ خیال آتا ہے یہ سب کچھ قسمت کی طرف سے ہے، مگر قسمت اتنی بے رحم نہیں ہوتی جو کسی انسان کی ہر چیز کو اتنے خوفناک طریقے سے روند کر ساکھ ہی خراب کر دے۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے، اگر قسمت نے یہ کھیل کھیلا ہے تو قسمت کو کیا حاصل ہوا سوائے تماشے کے؟ ہو سکتا ہے قسمت نے دنیا کو میرے دیوالیہ پن کا تماشا دکھا کر کوئی خوفناک تسکین حاصل کی ہو، اور یہ دنیا تو ہے ہی تماشا گاہ۔ یہاں ہر کوئی دوسروں کا تماشا دیکھتا ہے۔ روزانہ کروڑ ہا تماشے لگتے ہیں جو بلاخر موت کے انجام پر ختم ہو جاتے ہیں۔ موت انسان کا آخری تماشا ہوتا ہے۔ تماشوں کی کہانیاں چند دنوں تک تماشا گیروں کی زبانوں پر رقص کرتی رہتی ہیں۔ لوگ مزے لے کر ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے ہیں۔ بلاخر ان لوگوں کا بھی تماشا لگتا ہے اور اس وقت ان کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہوتی ہیں۔ اچانک مجھے احساس ہوا جو چیز مجھے دیکھے جا رہی تھی اپنی جانب کھینچ رہی ہے۔ میں نے محسوس کیا اندیکھی چیز نے میری کمر میں اپنے بازو حمائل کر دیے اور دبا رہی ہے۔ یہ ہاتھ کھردرے تھے۔ مجھے اپنا دل سینے سے خلق میں آتا ہوا محسوس ہوا۔ موت کھردرے ہاتھوں کی شکل میں بڑی بے دردی سے مجھ پر جھپٹی تھی۔ میں چکرا کر اوندے منہ جا گرا تھا۔ اندیکھی چیز کی اس خوفناک حرکت سے میرا پورا سراپا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں ہمت کر کے کھڑا ہوا اور تیز تیز ڈگ بھرتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا اور اپنی گاڑی میں جا بیٹھا۔ میں نے گاڑی شہر کی طرف دوڑا دی۔ دھواں چھوڑتی گاڑی میں مجھے پیچھے دھوئیں میں نامعلوم خیولے نظر آ رہے تھے جن کو میں سائڈوں کے شیشوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے گاڑی مقدس کے گھر کے باہر جا کر کھڑی کر دی۔ میری رگ رگ خوف میں لتھڑی ہوئی تھی۔ میری خواص باختہ حالت دیکھ کر مقدس کا ملازم مجھے اس کے کمرے میں لے گیا۔ اس نے پوچھا بھی کیا ہوا، تمہارے چہرے کی رنگت کیوں اڑی ہوئی ہے؟ لیکن میں ٹال گیا اور اس سے کہا یار میرے مسئلے کا کوئی اور حل بتاؤ، میٹنگ تو ناکام ہو چکی ہے۔ اس نے دوستی کا حق نبھاتے ہوئے بہترین مشورہ کار کے طور پر ایک اور بہترین مشورہ دے دیا کہ پہلی میٹنگ اندھوں کی تھی جنہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، دوسری میٹنگ آنکھوں اور عقل والے عاملوں کی منعقد کرو جن کو ہوائی چیزیں نظر آتی ہیں۔ مشورہ اچھا تھا، میں نے اتفاق کیا اور کمپنی کے بچے کچے اسٹاف کو ایک اور میٹنگ منعقد کرنے کے لیے کہا، کیونکہ مجھے قرضے کی رقم بھی حاصل ہو چکی تھی جو کہ میں نے انہی مصرف کے لیے حاصل کی تھی۔ ساتھ ہی میں نے یہ ہدایات بھی جاری کر دی کہ اس میٹنگ میں اسٹاف نہیں بلکہ عامل اپنے مشوروں سے نوازیں گے۔ ناظرین، 12واں پارٹ ختم ہوا جاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا شکریہ۔